دنیا ایک ضرورت ہے، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جیسے کشتی چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، پانی نہ ہو تو کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی، پانی نہ ہو تو کشتی چل نہیں سکتی۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا کی دولت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، جیسے ہی انسان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے، مال کی محبت آ جاتی ہے، اور مال کی محبت انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر ہوتا، اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ چونکہ یہ دنیا مچھر کی اہمیت سے بھی کم ہے، اس لیے اللہ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ دنیا سے دل لگانے والے کو بندگی میں مزہ نہیں ملتا، دنیا سے دل لگانے والے کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں ملتا، دنیا سے دل لگانے والے کو نیکی کرنے کا مزہ نہیں ملتا، دنیا سے دل لگانے والے کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے دل نہیں بولتا، کیونکہ دنیا ایک ایسا زہر ہے جو انسان کے دل کے اندر جو دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ سارے جذبے کو دنیا کی محبت ختم کر دیتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ محترم ذمہ داران اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین و حضرات خواتین، آج کے اس پروگرام میں میں آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کے تعلق سے چند موٹی موٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، دنیا میں انسان آیا ہے پلٹ کر واپس جانے کے لیے۔ جیسے کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، سفر کر کے کہیں جاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا کام وغیرہ مکمل کرنے کے بعد واپس گھر کو آ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان دنیا میں آیا ہے چند دن گزارنے کے لیے۔ جب وہ اپنے دن گزار لے گا، اپنے دن مکمل کر لے گا، تو پھر واپس اس کو پلٹ کر کے آخرت میں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال سے سمجھایا ہے دنیا کی حقیقت کو، کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ہے جو سفر کر رہا ہے، راستے میں ایک درخت کے نیچے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ جو انسان دنیا کو پرماننٹ سمجھتا ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھتا ہے، وہی انسان دھوکے میں ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم جو بھی دنیا میں اعمال کریں گے اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ جو آدمی آخرت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، ویسا ہی بندہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان وہی سمجھے گا جس کی توجہ آخرت کے اوپر ہوگی۔ جس کی توجہ آخرت پر نہیں ہوگی وہ دنیا میں ڈوب جائے گا، وہ دنیا سے محبت کرے گا، وہ دنیا سے اپنا دل لگائے گا۔
جیسے ہی بندہ دنیا سے دل لگاتا ہے دین سے دور ہو جاتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. دنیا سے دل لگانے والے کو بندگی میں مزہ نہیں ملتا, دنیا سے دل لگانے والے کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں ملتا, دنیا سے دل لگانے والے کو نیکی کرنے کا مزہ نہیں ملتا, دنیا سے دل لگانے والے کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے دل نہیں بولتا. کیونکہ دنیا ایک ایسا زہر ہے جو انسان کے دل کے اندر جو دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ سارے جذبے کو دنیا کی محبت ختم کر دیتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں آخرت کا توشہ تیار کریں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم وہی کام کریں. ہر مسلمان ہر انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ وہ آخرت کی فکر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں شریک تھے جنازے کی تدفین میں, جنازے کو دفن کرنے کے لیے. جنازے کو دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی نکل کر کے آپ کے سامنے کی مٹی پوری بھیگ گئی, زمین کا پورا حصہ بھیگ گیا اللہ کے نبی کے آنسوؤں سے. پھر آپ نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا, اے میرے بھائیو تم اس قبرستان کو آنے کے لیے تیاری کر لو. ہر انسان قبرستان کو جاتا ہے اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دفن کرنے کے لیے آیا ہوں, یہ بھول جاتا ہے کل کے دن لوگ مجھے بھی لائیں گے دفن کرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, تمہارے سامنے دنیا کی زندگی نمبر 1 ہے, تم دنیاوی زندگی کو نمبر 1 سمجھتے ہو, تم دنیا کو اوپر رکھتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو, جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. محترم حضرات, بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں ایک جانور کا بچہ مردہ بچہ پڑا ہوا ہے, اس کے اندر عیب ہے, اس کا کان کٹا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا صحابہ کرام سے کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ یہ جانور کا مرا ہوا بچہ خریدو 1 درہم میں؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نہیں خریدیں گے. دوبارہ آپ نے سوال کیا کیا آپ اس جانور کے مردہ بچے کو خریدو گے 1 درہم میں؟ صحابہ نے کہا لو کان حیا لکان فیہ عیبا, اے اللہ کے نبی اگر یہ جانور کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو اس کے اندر عیب ہے, یہ جانور کا مردہ بچہ 1 درہم میں خریدنے کے لائق نہیں ہے, اتنا حقیر ہے, یہ اتنا بے وزن ہے, اتنا بے حیثیت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح تمہاری نگاہ میں جانور کا مردہ بچہ بے حیثیت ہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت ہے. ایک اور جگہ فرمایا گیا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ, اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر ہوتا, اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتا. چونکہ یہ دنیا مچھر کی اہمیت سے بھی کم ہے اس لیے اللہ سب کو کھلا رہا ہے, سب کو پلا رہا ہے. محترم بھائیوں, دنیا میں رہنے کے بعد دنیا میں ڈوبنا کمال نہیں ہے. دنیا ایک ضرورت ہے, دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے. جیسے کشتی چلنے کے لیے پانی ضروری ہے, پانی نہ ہو تو کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی, پانی نہ ہو تو کشتی چل نہیں سکتی. اگر پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. دنیا کی دولت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے. جیسے ہی انسان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے, مال کی محبت آ جاتی ہے, اور مال کی محبت انسان کو ڈبو دیتی ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. آخری بات میرے بھائیوں, اکثر لوگوں کو عبادت کرنے میں لذت نہیں ملتی, مزہ نہیں آتا, نماز میں سکون نہیں ملتا, بندگی کرنے میں دل نہیں لگتا,
اس لیے کہ بندہ دنیاوی مشغلوں میں ایسے مشغول ہے، دنیاوی کاموں میں ایسا بزی ہے، انسان کو اس فکر ہی نہیں ہے دنیا میں کیوں پیدا ہوں گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال وہ چیز ہے جو انسان کو بے دین بنا دیتی ہے، مال وہ چیز ہے، یہ مال انسان کو بے دین بنا دیتا ہے، مال انسان کو بے نمازی بنا دیتا ہے، مال انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، مال انسان کو گنہگار بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر انسان آخرت پر توجہ دے گا آٹومیٹک اس کے دل میں دنیا کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دنیا فکر کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔